میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ایسی ہے کہ دنیا میں کسی اور کی ایسی عظمت ہے نہ رحمت ہے۔ پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم کو نہیں پتا، پرابلم یہ ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو نہیں پتا، ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، نفرتیں بھری جا رہی ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، لڑایا جا رہا ہے، سرکاری سطح پر، میڈیا کی سطح پر، تعلیمی سطح پر، معاشی سطح پر، ہر لیول پر ہندو مسلم لڑایا جا رہا ہے۔ ہمارے مسلم بھائیوں کو اور ہندو بھائیوں کو دونوں طرف ہمارے آقا کی عظمت، ہماری آقا کی شان، ہمارے آقا کی سیرت سے متعلق لیک آف نالج ہے، علم کی کمی ہے۔ اے اللہ، آپ کا تیرا رسول اتنا عظیم ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی آیت کو کنٹینیو کر رہا ہوں، فالذین آمنوا بہ، پس یاد رکھو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، رسول اللہ کو مانیں گے، رسول اللہ پر یقین کریں گے، رسول اللہ پر بلیو کریں گے۔ بتاؤ ہمارا ایمان اپنے رسول پر ہے یا نہیں ہے؟ آواز سے بولیے نا، ہمارا ایمان ہمارے رسول پر ہے یا نہیں ہے؟ ایمان ہے، ایمان ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہاں نہیں رکا، اب ایمان والے تم سب سے، اے ریڈ روز میں جمع ہونے والے، سکندرآباد سے لے کر بارکس تک اور کشن باغ سے لے کے ملک پیٹ تک کے لوگ جو جمع ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، سن لو، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر سٹاپ نہیں لیا، فرمایا کہ صرف ایمان لانا یہاں تک نہیں ہے بات، اس کے آگے ہے، کیا فرماتا ہے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ۔ عزرو کا معنی کیا ہے؟ جم کر تعظیم کرنا، جم کر فضائل بیان کرنا، جم کر خوبیاں بیان کرنا۔ میرے نبی کی رحمت کیسی تھی، میرے نبی کا علم کیسا تھا، میرے نبی کی شفقت کیسی تھی، میرے نبی کی حکمت کیسی تھی، یہ بیان کرنا ہر مومن پر فرض ہے۔ ڈاکٹر عالم اشرف جائزی صاحب بیان کرے، منہاج قادری صاحب بیان کرے، نعت خاں بیان کرے، حافظ صاحب اور مولانا بیان کرے، ہو گیا کیا؟ کیوں؟ یہ اسٹیج والے ایمان والے ہیں، آپ ایمان والے نہیں ہیں کیا؟ جی آپ ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں؟ جو سرکار پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے پہلا سٹیپ ہے ایمان لانا، اور دوسرا سٹیپ ہے اس کے لیے کہ وہ نبی کی عظمت بیان کریے۔ قرآن ہے صاحب، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 157 پڑھ رہا ہوں، فالذین آمنوا بہ وعزروہ۔ یہ تعزیر، عظمت بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر فرماتے اور کہتے ہیں، حموہ ووقروہ، نبی کی خوب شان بیان کرنا، اور اگر کوئی نبی پر تیر چلائے، تیر مطلب یہ تیر نہیں اعتراض والا، گستاخی والا، دشمنی والا، اگر کوئی تیر چلائے تو تم اس کے جواب کے لیے تیار ہونا، جواب دینا علم سے، لاجک سے، سمجھداری سے، لٹریسی سے، جہالت سے نہیں۔ جہالت سے جواب دینا ابو جہل کا کام ہے، اور حکمت کے دروازے تو مولا علی سے کھلتے ہیں۔ اگر کوئی دشمن اعتراض کرے، اگر کوئی دشمن مصطفیٰ جان رحمت پر اٹیک کرے، تو اے مسلمان، اے مومن، جو کہتا ہے کہ میں نبی پر ایمان رکھتا ہوں، آپ سب نے کہا یا نہیں کہا؟ اللہ کا خطاب آپ سے ہے، اللہ کا خطاب ان عورتوں سے ہے، اللہ کا خطاب ان بچوں سے ہے، سب سے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نبی پر ایمان لائے، ہم سرکار پر ایمان لائے۔ اگر سرکار پر ایمان لائے تو پھر سرکار کی دفاع میں سرکار کی شان بیان کرو، سرکار کی عظمتیں بیان کرو، یہ تم پر فرض ہے۔ آگے فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ۔ نصرت مصطفیٰ، نصرت مصطفیٰ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کیا ہے؟ آقا کی نصرت عمل ہے۔ جی آقا کی نصرت، بولیے نا آواز سے، آقا کی تعزیر زبان سے اور قلم سے ہے، آقا کی تعظیم، شان مصطفیٰ بیان کرنا کہ میرے آقا اسراء والمعراج پہ ایسا گئے، میرے آقا سورج کو ایسے پلٹائے، چاند کو ایسے دو ٹکڑے کیے، میرے آقا کی حکمت ایسی، سمجھداری ایسی، ایسا علم تھا، ایسی حکمت تھی۔ تعزیر زبان سے ہوتی ہے، نصرت عمل سے ہوتا ہے۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام ہے، آپ کے آرڈرز ہے، اس پر عمل کرنا۔
اے ایمان والو، پہلی بات ہے ایمان لانا، دوسری بات ہے تعظیم بیان کرنا، شان بیان کرنا، تیسری بات ہے جم کر عمل کرنا۔ آج امت مسلمہ میں ایمان ہے، اس کے بعد تعظیم کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ نصرت پہ تھوڑے تھوڑے لوگ کام کرتے ہیں، تھوڑے بہت رہتے ہیں جو کہتے ہیں نماز پابندی سے پڑھو، روزے رکھو، حج کو جاؤ، صدقے خیرات کرو۔ عمل تھوڑے لوگ کر رہے ہیں، تعظیم سے سارے لوگ چھوٹ چکے ہیں۔ اور جب نبی کی تعظیم سے امت پیچھے ہو جاتی ہے تو ذلت اس کا مقدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے لوگو، جو تم پر مصیبت ٹوٹی ہے آج، جو پریشانیوں میں تم مبتلا ہے، جو ذلت، غربت، الٹریسی، جہالت، بیکورڈنس، یہ سارا کچھ جو تم جھیل رہے ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا ہے۔ اے اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کو مانو، میرے نبی کی عظمت بیان کرو، میرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، عمل کرو۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور نبی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے محبوب کے ساتھ ایک نور کو اتارا ہے، وہ نور کلام اللہ ہے، وہ قرآن کریم ہے، اسے تھام لو۔ جو آدمی ایمان لائے، عظمت مصطفیٰ بیان کرے، اتباع مصطفیٰ کرے اور قرآن کو تھام لے، اولئک هم المفلحون، بس یہی قوم اور یہی امت فلاح اور کامیابی کو پہنچ جائے گی۔ اے لوگو، اگر جیتنا چاہتے ہیں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سر بلند ہونا چاہتے ہیں، تو عظمت مصطفیٰ کی طرف پلٹنا ہوگا، اتباع مصطفیٰ کی طرف پلٹنا ہوگا۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینے سے کافی نہیں ہوتا۔ آؤ نصرت مصطفیٰ کے لیے، تعزیر مصطفیٰ کے لیے ہم اٹھتے ہیں۔ آپ لوگ بتاؤ، اے اہلیان حیدرآباد، آپ حضرات سے سوال ہے، کیا آپ لوگ، میں تو نکلا ہوں، میں تو ارادہ کیا ہوں تعظیم مصطفیٰ، آقا کی عظمت مسلمانوں کو اور غیر مسلمانوں کو سکھانے، غیر مسلم بھائیوں کو بتانے، میں اس سفر پر نکل رہا ہوں۔ بتاؤ کیا حیدرآباد والو تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں دیں گے؟ نہیں، یقین کے ساتھ کہو، ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھیے، ہوا پر بات چیت نہیں چاہیے، مجھے زبانی جمع خرچ نہیں چاہیے۔ پھر وہی کہہ رہا ہوں، دیکھو ساتھ دینا، میں ساتھ دینے کی بات کر رہا ہوں۔ ساتھ دینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مول صاحب کیا بول دے کہ پریشان تو ہونا نہیں ہے، مگر میں بتا رہا ہوں ساتھ دینے کے طریقے ہوتے ہیں۔ کیا طریقے ہیں ساتھ دینے کے؟ ساتھ دینے کے طریقے یہ ہے کہ یہ کتاب ہے A Real Sketch of the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب کو تو آپ لوگ جانتے ہیں، یہاں کے میجورٹی جانتی ہے کتاب، جانتے یا نہیں جانتے؟ تقریباً لوگ یہ کتاب کو جانتے ہیں۔ یہ کتاب انگلش میں پبلش ہو چکی ہے اور یہ کتاب اردو میں بھی آلریڈی پہلے سے پبلش ہو چکی ہے، یہ 2 زبانوں میں موجود ہے۔ ابھی ہندی کا ورژن بھی ہم لوگ باہر سے منگوائے ہیں۔ یہ کتاب ہے، اس میں آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بالکل مختصر انداز میں لکھی ہوئی ہے۔ مختصر انداز لیکن جامع انداز ہے، بہت شاندار انداز ہے۔ جو باتیں میں آپ کو تقریر میں بتایا، اس میں کہ اکثر باتیں اور اس سے بہت زیادہ باتیں اس کے اندر موجود ہے۔ بہت آسان طریقے سے ہے، یہ بہت آسان، آپ کو بتا چکا ہوں میں۔ جی، یہ مضمون یہاں شروع ہوا اور یہاں ختم ہو گیا، یہ مضمون یہاں شروع ہوا اور یہاں ختم ہو گیا۔ بتاؤ اس کو پڑھنا مشکل ہے کیا؟ بڑے بڑے کتابیں، بڑے بڑے چیپٹرز پڑھنے مشکل ہوتی ہے، یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ ہر عام خاص پڑھنے والا، نہیں پڑھنے والا، مرد عورت بڑے بچے ہر آدمی پڑھ سکے۔ بتاؤ اتنا چھوٹا چھوٹا چیپٹر پڑھنے مشکل ہوتی کیا؟ بولیے مشکل ہے آسان ہے؟ آسان ہے۔ تو یہ کتاب میں سلیکٹ کیا، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی نگرانی میں یہ کتاب تیار ہوئی، لیکن آتھر کا نام نہیں ہے کتاب کے اوپر، کوئی آتھر کا نام ٹائٹل پہ نہیں ڈالا گیا۔ کیا کریں گے، ہمارے لوگ اتنے کمزور ہے کہ سنی بول کر وہابی نہیں بانٹتا، وہابی بول کر شیعہ نہیں بانٹتا، شیعہ بول کر اہل حدیث نہیں بانٹتا، اس لیے جو ہے پالیسی یہ اختیار کی گئی کہ اس کے اوپر نام ہی نہیں رکھو کسی کا۔ مضمون کچا پکا تو نہیں ہے، نہیں صاحب، ہر مضمون کے نیچے ریفرنس ہے، ہر مضمون یہ حدیث آتی نیچے ریفرنس آ جاتا۔ مضمون نہایت پکا ہے، زبان نہایت آسان ہے، مضمون پیراگراف نہایت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو حیدرآباد بھر میں پھیلانے کا، لوگ مسلمان نوجوانوں کو سکھانے کا، غیر مسلم بھائیوں تک پہنچانے کا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ اس کتاب کو تیلگو میں ترجمہ کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ غیر مسلم بھائیوں کو پہنچانے کے لیے۔
لیے. یہ ایک مشن ہے, یہ ایک کام ہے, یہ ایک عزم ہے, یہ ایک ارادہ ہے کہ تو یہ کتاب کو پھیلانا ہے, یہ کتاب کو بچوں کو پڑھانا ہے. مسلمان بچوں کو یہ کتاب پڑھائیں گے اور غیر مسلم بھائیوں کو گفٹ دیں گے بس, اور یہ کتاب کو بالکل پرنٹنگ کاسٹ پہ دے دیا جائے گا. اس کے اوپر کوئی پروفٹ ہم کو نہیں چاہیے, اس میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا. جو حضرات, میں کسی سے پرسنلی سوال نہیں کروں گا, لیکن جو حضرات دیکھیے میں مسلمانوں میں یہ کتاب پڑھانے جا رہا ہوں, آپ لوگ میں سے بھی کئی لوگ اٹھ کر پڑھائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا صرف حیدرآباد کی سرزمین پر 40 لاکھ مسلمان رہتے ہیں, میں سب کو پڑھا لے سکتا ہوں کیا؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ٹیمیں بنانا پڑے گا. یہاں سے لے کر اضلاع میں شاد نگر جائیں گے, محبوب نگر جائیں گے, کرنول جائیں گے, اننتا پور جائیں گے, جی نلور جائیں گے, گنٹور جائیں گے, وجے واڑہ جائیں گے, وشاکھاپٹنم جائیں گے, نلگنڈا جائیں گے, نظام آباد, عادل آباد جائیں گے. تو میں اکیلا تو نہیں جا سکتا. جس کو بولنا آتا ہے وہ کتاب پڑھانے میں مدد کرے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ کتاب چھپانے میں مدد کرے کہ یہ کتاب 50 روپے میں مسلم بھائی کو دی جائے گی, غیر مسلم کو تو گفٹ دیا جائے گا. 30,000 کتاب مختلف اضلاع میں فری تقسیم کرنے کا پلان ہے, لاکھوں کا خرچہ ہوگا. میں اکیلا نہیں کر سکتا, میں تو نکلا ہوں, جو میرے سے ہو سکتا وہ کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے. بتائیے ساتھ دیں گے کیا؟ ایک تو طریقہ ہے یہ کتاب پڑھانے والے چاہیے, ایک طریقہ ہے یہ کتاب چھپانے والے چاہیے. جس سے جتنا ہو سکا, کوئی 2000 چھاپے, کوئی 1000 چھاپے, کوئی 500 چھاپے, تو کوئی 100 کتاب کی ذمہ داری لے. پیسہ جمع کرائے, ایک جگہ چھاپتے ہیں, بلک میں کتاب سستی پڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کام آسان نہیں ہے. یہ کام کا میں آپ سے کوئی پیسہ اپنے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں. حیدرآباد والوں, میری تاریخ ہے, میری زندگی آپ لوگ کے سامنے ہے. کبھی کوئی کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک تقریریں کیا ہوں, کوئی ہند کی سرزمین پر کبھی ٹھہر کے نہیں کہہ سکتا کہ حبیب احمد کسی تقریر کے لیے 1 روپیہ لیا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے. کبھی کسی نے زبردستی دیا, ہاں بعض لوگ زبردستی دیے ہیں. میسور والے کبھی زبردستی دے دیتے ہیں, اجمیر شریف والے زبردستی پکڑاتے ہیں نذرانہ, لینا ہی لینا ہوتا ہے. تو آپ یہ رشید صاحب بیٹھے یہاں پر, ان سے پوچھ سکتے ہیں اگر کہیں سے زبردستی نذرانہ ملتا تو کبھی مسجد میں, کبھی مدرسے میں, اسی گاؤں میں دے کر آتا, اور اگر دینے کا موقع نہیں ملا تو لا کر رشید صاحب کے ہاتھ میں دیتا, صاحب کتابیں چھاپ دیجئے, کتابیں بانٹنے میں کام آتا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے, کبھی لیا نہیں, اور آج بھی نہیں پوچھ رہا ہوں. میں اننتا پور جاؤں گا, وشاکھاپٹنم جاؤں گا, کرنول جاؤں گا, اپنے خرچے پر جاؤں گا, اپنے کھانے پر اپنا پیسے سے کھاؤں گا. میں کسی سے 1 روپیہ نہیں پوچھ رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مشن میں آپ شامل ہو تاکہ میں زیادہ کام کر سکوں, ہم سب مل کر زیادہ کام کر سکے. میں اکیلا 15-20 نوجوانوں کے ساتھ جو یہ ارینجمنٹ کیے ہیں, یہ 15-20 نوجوانوں کو اگر لے کر کام کروں گا, 8-10 دن میں ہماری انرجی ختم ہو جائے گی, ہم تھک کر واپس گھروں میں چلے جائیں گے. نہیں, 3 مہینے کا ٹارگٹ ہے. جو حضرات جس طرح سے ساتھ دے سکتے ہیں, پیسے سے نہیں, وقت سے نہیں, جگہ سے نہیں, گاڑی سے نہیں, کنیکشن سے, جس طرح سے تعاون کر سکتے ہیں, آپ کی تعاون کی ضرورت ہے. اور یہ تعاون کی ضرورت حقیقت بتا رہا ہوں, یہ میری ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کے اور میرے ہم سب کے ایمان کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی عظمت کا چرچا کرو. کیا یہ آیت صرف حبیب احمد کے لیے ہے؟ کیا یہ آیت صرف طاہر القادری کے لیے ہے؟ کیا یہ آیت یہ علماء جو بیٹھے ہیں صرف ان کے لیے ہے, آپ کے لیے نہیں ہے؟ کیا اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا؟ ہم سب سے پوچھے گا, مردوں سے پوچھے گا, عورتوں سے پوچھے گا. میں نے آرڈر دیا تھا کہ جو میرے نبی پر ایمان لایا اس پر لازم ہے کہ میرے نبی کی عظمت بیان کرے, پھر اس کی اتباع کرے, عمل کرے. آپ لوگ سے پھر کہہ رہا ہوں نوجوانوں, اے ملت کے, اے امت کے افراد, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا اس مشن میں میں اکیلا ہوں یا آپ میرے ساتھ ہیں؟ آواز سے بولیے, آپ میرے ساتھ ہیں؟ پھر بولیے ساتھ ہیں, پھر بولیے ساتھ ہیں. اور باہر کتابیں رکھی ہوئی ہے, جیسا کہ میں بولتے آیا ہوں کہ کسی مسلمان کو کتاب فری میں نہیں دوں گا اور کسی غیر مسلم بھائی سے پیسہ نہیں لوں گا. مسلم بھائیوں کو یہ کتاب جتنے میں چھپی ہے اتنے میں لینا, 50 روپے میں. اردو کی لو, انگلش کی لو, ہندی کی لو. حالانکہ آپ تصور کر رہے ہیں کہ ایک کتاب جو ہے یہ 120 صفحے کی کتاب ہے انگلش کی, 110 صفحے کی کتاب ہے تیلگو کی, 220 صفحے کی کتاب ہے اردو کی. سب کو 50 روپے میں لے جاؤ. جو کتاب آپ کو لینا ہے لو, خود پڑھو. تیلگو کتاب لو, زیادہ سے زیادہ تیلگو کتاب لو.
بزنس میں جو آپ کا ساتھی ہے، کمپنی میں جو آپ کا ساتھی ہے، کالج میں جو آپ کا ساتھی ہے، کرکٹ کھیلتے وقت گلی میں جو آپ کا ساتھی ہے، شرارتوں میں، اچھائی میں، برائی میں جو آپ کا ساتھی ہے، اس کو گفٹ دے دو۔ آپ کہیں گے کہ مول صاحب پڑھتا کی ڈال دیتا کی، وہ اس کا کام ہے، وہ اس کا کام ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، ہم پر ذمہ داری پہنچانے کی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو خود پڑھو کتاب، یہاں کتابیں موجود ہے۔ جو حضرات بڑی کوانٹٹی میں خریدنا چاہتے ہیں، 200-400 کتاب لینا چاہتے ہیں، وہ آفس سے حاصل کرے۔ یا آپ بولیں گے مول صاحب یہ تقریر میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی صاحب میں کوئی جلسہ کرنے نہیں بلایا، میں بتایا کہ یہاں سے 24 سپٹمبر سے انشاءاللہ تعالی ایک مشن کا آغاز ہوگا۔ یہ مشن شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ مشن کو ممبرز چاہیے۔ یہ مشن کس چیز کا مشن ہے؟ یہ عظمت مصطفیٰ کا مشن ہے، یہ نفرتوں کے خاتمے کا مشن ہے۔ کہ غیر مسلم بھائیوں میں ہمارے سے نفرت اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ ہمارے نبی کو غلط سمجھ رہے ہیں، ہمارے نبی کو غلط سمجھ رہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی غلط فہمی کو دور کرے اور بتائے ان کو ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے۔ آخری مرتبہ آپ سے ایک مرتبہ پوچھ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، ذرا آواز سے بتا دیجئے، ساتھ دیں گے؟ پھر بولیے، ساتھ دیں گے؟ ساتھ دیں گے؟ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔